اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اے گناہگاروں مایوس نہ ہو، عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ اسی سے سوال کرتے ہیں جو سب آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ہر روز اس کی ایک نئی شان ہوتی ہے۔ جب سمندر میں ہلچل ہوتی ہے، پانی موجیں مارتا ہے، تیز ہوائیں چلتی ہیں تو کشتی والے اسی سے فریاد کرتے ہیں اور یا اللہ کہتے ہیں۔ جب مسافر صحرا میں بھٹک جاتا ہے، قافلہ راستے سے ہٹ جاتا ہے اور قافلے والوں کی راہ گم ہو جاتی ہے تو وہ پکار اٹھتے ہیں یا اللہ یا اللہ۔ جب طلبگاروں پر راستے بند ہو جاتے ہیں، مانگنے والوں کو نہیں دیا جاتا تو ان کی پکار ہوتی ہے یا اللہ یا اللہ۔ جب تدبیریں ناکام ہو جائیں، امیدیں ساتھ چھوڑ جائیں، ذرائع مسدود اور راستے بند ہو جائیں تو لوگ اللہ ہی سے فریاد کرتے ہیں۔ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ہم پر تنگ ہو جائے اور رنج و الم سے دم گھٹنے لگے تو اللہ کو پکاریے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ایک عربی شاعر نے، کہ تنگ و تاریک زمانے اور مصیبتوں کے بادلوں میں نے دعائے نیم شبی میں تیرا نام لیا تو ہر صبح روشن اور تابناک ہو گئی۔ اللہ ہی کی طرف جاتے ہیں اچھے کلمے، خالص دعا، سچی پکار، معصومانہ آنسو اور درد انگیز نالے۔ ضرورت مندی میں دعائے نیم شب میں اسی کی طرف ہاتھ اٹھتے ہیں، مصیبتوں میں آنکھیں اسی کی طرف دیکھتی ہیں اور حادثات میں بے شک اسی سے فریاد کی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اور وہ واقعہ چونکہ انہوں نے خود بیان کیا ہے لیکن اب چونکہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تو تھوڑا سا اس میں رد و بدل کر کے تاکہ بات ہمیں سمجھ آئے۔ ایک مرتبہ جنازے میں حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی اور مشہور شاعر فرزدق، جسے فرزدق بھی کہا جاتا ہے، وہ دونوں حاضر تھے۔ فرزدق نے حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی سے کہا، اے ابو سعید، ان کی کنیت تھی، اے ابو سعید، تمہیں معلوم ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج کے جنازے میں بہترین اور بدترین دونوں لوگ جمع ہیں۔ بہترین سے مراد امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی اور بدترین سے مراد فرزدق کی طرف اشارہ تھا۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، نہ میں بہترین ہوں اور نہ تم بدترین ہو۔ ارشاد سنیے، نہ میں بہترین ہوں نہ تم بدترین ہو، لیکن تم بتاؤ تم نے اس دن کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یہ امام حسن بصری فرزدق سے دریافت کر رہے ہیں، اور تمہارے پاس اس دن کے لیے کیا زاد سفر ہے؟ زاد سفر ہوتا ہے ناظرین، جب آپ کسی سفر پہ نکلتے ہیں تو کچھ آپ کے پاس راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہونا چاہیے، زاد راہ جس کو کہتے ہیں، کچھ سامان، کوئی مال، کوئی دولت، تاکہ سفر کٹ سکے۔ فرزدق نے برجستہ کہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی کلمہ توحید کی شہادت، 5 وقتہ نماز کی پابندی، اس کے سوا میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وفات کے بعد فرزدق کی وفات ہو گئی تھی۔ وفات کے بعد فرزدق کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بھائی کیا بنا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا بھائی اللہ نے مغفرت فرما دی۔ پوچھا، دریافت کیا، کس بنا پر؟
فرزدق نے کہا کہ اس کلمے کی بنا پر جب امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میرے پاس کیا ہے، تو میں نے کلمہ طیبہ کا ورد کیا اور کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بس صرف اس کلمہ طیبہ کی وجہ سے جس کا میں نے حوالہ دیا، اللہ سبحانہ و تعالی نے میری مغفرت فرما دی. کسی نے کیا خوب کہا ہے، ایک توشہ امید کرم لے کے چلا ہوں، کچھ اس کے سوا پاس نہیں زاد سفر. اور ناظرین کرام، اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ ہمیں کسی کلمہ گو اور نمازی کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں جو اگر نماز کی پابندی کر لیتے ہیں یا نوافل کی بڑی باقاعدگی سے ادائیگی کرتے ہیں تو دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں. ہمیں کسی کلمہ گو اور نمازی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ جل جلالہ کی نگاہ عطا، نگاہ مغفرت کب کسی پر پڑ جائے اور اس کی کایا پلٹ جائے یہ ہمیں نہیں معلوم. لہذا مسلمانوں کے گناہوں سے تو نفرت ہونی چاہیے، لیکن نفس مسلمان کو کسی حال میں بھی حقیر اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اس کو گناہوں کی زندگی سے نکال کر نیکی والی زندگی نصیب فرما. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. چلتے ہیں بریک پر.